دنیا کا سب سے اہم اور نازک رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس صرف چھپاتا نہیں بلکہ عزت بھی دیتا ہے، تحفظ بھی اور سکون بھی۔ لیکن افسوس، اکثر میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہوئے بھی دل سے ایک ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ کبھی بیوی اپنے ماں باپ کے حق میں شوہر کو بھول جاتی ہے اور کبھی شوہر اپنے والدین کے لیے بیوی کے جذبات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بے شک میاں اور بیوی میں بیوی کی ذمہ داری گھر کو سنبھالنا ہے، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن مرد کے لیے کمائی کے ساتھ چاروں طرف کی فیملی ممبرز کو سنبھالنا یہ پاگل کر دینے والی ذمہ داری ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اگر ماں سے کوئی زیادتی ہوگی ہے تو بیوی کے سامنے کور کرنا، اگر بیوی سے زیادتی ہوگی ہے تو ماں کے سامنے باپ کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے۔ بے شک وہ دشمنی میں نہیں بھلے کے لیے ڈانٹتے ہیں، لیکن پھر بھی دل پر لگتی ہے۔ میکے میں بھی کسی بلاوے کا تقاضا آ جائے، کسی مجبوری کی وجہ سے بیوی کو لے کر نہ پہنچ پائے تو بیوی کی الگ سے اور ساتھ میں ساس سسر کی بھی سننی پڑتی ہے۔ اس وقت بھی عام طور پر بیویاں اپنے والدین کی طرفداری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کم سے کم وہ ہی اپنے شوہر کی مجبوری کو سمجھ لیں۔ زبردستی کا ماننا دل کو تسلی نہیں دیتا، اپنے میاں کی مجبوری سمجھ کر ماننا اور اس کو سمجھ کر اس کی خاطر ماننا دل کو سکون ضرور دیتا ہے۔ مرد کمانے کے ساتھ ساتھ ان تمام الجھنوں کو بھی فیس کرتا ہے۔ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ وہ ذہنی مریض نہیں ہوتا، ورنہ ٹینشن اور ڈپریشن بھی وبال جان ہے۔ بیویاں سب کا خیال تو رکھتی ہیں، لیکن ساتھ میں اپنے میاں کی طرف بھی دیکھیں۔ مگر وہ خاموش کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ جہاں وہ اپنی پریشانی سنائے وہیں اس کے خلاف اسی پر برس پڑتے ہیں۔ بالآخر وہ خاموش رہ کر ڈپریشن کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ شاید یہ بھی 100% میں سے 90% مردوں کی کہانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر مرد لاپرواہ ہوگا، اس کی طرف سے کچھ بھی ہو، وہ مگن رہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کوئی بگڑے کوئی بنے۔ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ مظلوم شوہر ہوتا ہے یا بیوی؟ جو کہ ہر خاندان میں یہ ایک شخص تو لازمی اس طرح کا پایا جاتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے۔ کسی خاندان میں شوہر کی چالاکیاں اور دہشت زیادہ ہوتی ہے اور کسی خاندان میں بیوی کی حکومت ہوتی ہے۔ شوہر بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اور چالاک بیوی دھمکیاں اور جھوٹ بول کر شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے الگ کروا دیتی ہے اور خود اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے بڑی فکر مند رہتی ہے کہ میری بھابیاں میرے ماں باپ پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ حالانکہ یہ عورت ہی کی کئی اقسام ہیں، جو کہ شوہر کے ماں باپ کے لیے کچھ اور ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے کچھ اور یہ ایک ہی عورت کی کئی کردار ہیں جو اسے شادی کے بعد نبھانا ہوتے ہیں۔ جو عورت شادی کے بعد اچھی بہو نہیں بن سکتی تو یاد رکھے کہ وہ بڑھاپے میں کبھی اچھی ساس ثابت نہیں ہو سکتی۔ گھر وہی جنت کا منظر پیش کرتا ہے جہاں بیوی ادب کرے، شوہر محبت کرے اور ساس سسر دعا کرے۔ کیونکہ بعض دفعہ بیویاں بھی اپنے شوہروں کو تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہیں، اپنے شوہر کے والدین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں اور میکے کو کسی سلطنت کا بادشاہ پیش کرتی ہیں اور سسرال کو کسی فرعون سے کم نہیں سمجھتی۔ کیونکہ بیویاں بس یہی چاہتی ہیں کہ شوہر صرف اس کی آنکھ سے دیکھے اور اسی کے کان سے سنے۔ وہ صرف شوہر کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، نہ کہ اس کی ملکہ بن کر جینا چاہتی ہیں۔ شادی صرف رشتہ نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عورت کمپرومائز کرتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کئی بار مرد اپنی خوشیاں، اپنے خواب اور اپنی سکون کی نیند قربان کر دیتا ہے، صرف گھر کو بچانے کے لیے۔ یاد رکھیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کبھی عورت جھکتی ہے، کبھی مرد، اور جب دونوں عقل اور محبت کے ساتھ چلے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ گھر اسی کا سنورتا ہے جو انا کو قربان کرے، ورنہ ضد کی آگ میں پیار کے رشتے جل جایا کرتے ہیں۔ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کو سمجھ جائیں تو نہ کسی کو غلام بننے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو حکومت چلانے کی۔ محبت اور برداشت ہی وہ کنجی ہے جو گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بناتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو
تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور حقیقتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔